جذبے کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی کبھار کہ جس نے وہ جنگ نہ دیکھی ہو اور جس کی فیملی میں بھی کوئی آرمڈ فورسز کے لوگ نہ ہو، ان کے لیے وہ جذبہ اور وہ عزم جو ہے وہ سمجھنے میں شاید تھوڑی سی مشکل ہوتی ہو، لیکن ہمارے جو آج اسٹوڈیو گیسٹ ہیں، جب آپ ان کی کہانی سنیں گے اور جب آپ ان سے بات کریں گے، جب ہم ان سے بات کریں گے تو ایک دفعہ دوبارہ وہ آپ ری لیو کر سکتے ہیں وہ جذبہ۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں سپاہی صدام حسین، جن کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ 23 اپریل 2019 کو بارودی سرنگوں کی صفائی کے دوران حادثے کا شکار ہوئے، جس سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، لیکن صدام کے حوصلے چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور ابھی ہم ان سے شو سٹارٹ ہونے سے پہلے بات بھی کر رہے تھے۔ سپاہی صدام حسین کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور شکریہ ادا کریں گے آپ کا کہ آپ لوگ ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھ ایک کتنی متاثر ہوئی ہے، تقریباً ضائع ہی ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کوئی ملال نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ وطن کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ وطن کے لیے قربان ہونے کا جو جذبہ ہے نا، وہ سپاہی ہو، افسر ہو، اس قوم کا بچہ ہو، بے شک اس میں آج بھی بھرپور ہے۔ ہم تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے ضرور جائیں گے صدام حسین بھائی کہ 2019 میں اس دن کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی، کیا آپ کام کر رہے تھے، کہاں تھی آپ کی ڈیوٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2019 میں آپریشن المیزان تھا، جہاں پہ ہم جو دشمن کی نصب کی گئی بارود سرنگ تھی ان کا صفایا کرے تھے۔ کس علاقے کی بات ہے؟ یہ پارا چنار کرم ایجنسی کی کرم ایجنسی، ٹھیک ہے، کرم ایجنسی پارا چنار میں تھے۔ تو معمول کے مطابق ہم صفایا کرے تھے، تقریباً صبح 9 بجے 9:30 بجے کا ٹائم تھا، تو اچانک دشمن کی نصب کی گئی بارود سرنگ پھٹنے سے میں شدید زخمی ہو گیا، جس میں میری جو دائیں آنکھ ہے وہ ختم ہو گئی اور میری جو بائیں آنکھ ہے وہ 70% ختم ہو گئی ہے۔ تو وہاں پہ یہ تھے، تو ابھی میرا جو جذبہ تھا وہ بھی بلند تھا۔ میں نے کہا یہ میری آنکھیں چلی گئی ہے، میرا جو خون ہے، میرا جو لہو ہے وہ بھی دشمن کے لیے بھاری ہے، اور یہ میں دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو خون ہے وہ بھی آپ کے لیے بھاری ہے، اور ہم آپ کے جتنے بھی یہ ناپاک ارادے ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ لیکن جب آپ اس کام میں تھے، بارودی سرنگوں کی صفائی جب آپ کر رہے تھے، اس سے پہلے جاتے ہوئے بھی آپ کو پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ جو ہم صبح فرسٹ ٹائم جاتے تھے جیسے تلاوت کر کے، تو ہمیں پتہ ہوتا کہ دشمن کا کوئی پتہ نہیں اس نے کہاں پہ لگائی ہوئی بارود سنگ، تو وہ بلاس ہو سکتی ہے، مگر ہم ہر ٹائم ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہوتے تھے، ہم اس ملک کے لیے، تاکہ اس ملک کو کوئی ایسی آنچ نہ آئے، اور اس لیے ہم اس کے ملک کے لیے ہم قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی دن بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ تیار رہنا۔ ویسے یہ جذبہ ویسے کہاں سے آتا ہے؟ آپ سے یہ پوچھوں گے کہ مطلب ایک سپاہی، آپ کے بچپن سے آپ کے دل میں یہ جذبہ تھا یا ٹریننگ کے دوران آپ میں یہ جذبہ جوان ہوتا ہے؟ بچپن میں سے ہم جب ٹی وی میں دیکھتے تھے پاک فوج کے یہ ملی نغمے چلتے تھے، یا اس ٹائم سے ہمیں جذبہ ہوتا تھا کہ ہم بھی پاک فوج میں جائیں، اس ملک کے لیے کچھ کریں اور وہ شہادت کا مرتبہ ہمیں بھی ملے۔ تو اس وجہ سے یہ بچپن سے ہی ہمارے دلوں میں جذبہ تھا۔ بعد میں فوج میں گئے، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھے آپریشن میں بھی، تو یہ ہمارا جذبہ اور بڑھتا گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں اور بھی لوگ فوج میں ہیں؟ نہیں، میں ایک ہی ہوں۔ آپ ایک ہی ہیں؟ تو جب اب ارادہ ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، وہ آئیں، دونوں کو آپ نے انشاءاللہ، دونوں میں وہ پاک فوج میں ہیں، وہ میرے سے بڑھ کر بھی کوئی ایسا کارنامہ دیں پاک فوج کے لیے اور اس ملک کے لیے، کیونکہ اب تو لڑکیوں کی بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوج میں کتنی جگہ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ جذبہ دیکھا بھی ہے لوگوں میں کہ وہ پہلے صرف اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اسپائر کرتے تھے کہ ہمارا جی بیٹا ہے یا 2 بیٹے ہیں کہ وہ فوج میں جائیں، تو اب بچیوں کے لیے بھی یہی ایک دعا ہوتی ہے اور امید ہوتی ہے۔ اچھا آپ کے جو افسر تھے سارے بٹالین میں افسران، ان کا وہ کس طرح آپ کا جو جذبہ ہے اس کو بلند رکھتے ہیں؟ وہ ہمیں افسر جو تھے نا، ہمیں وہ ہر وقت ہمیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو جذبہ اور بلند ہو جاتا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو یونیفارم پہنا ہے یہ ہم نے کفن پہن کے رکھا ہوا ہے، اور ہم یہ کفن جو ہے نا یہ ہر ٹائم ہمیں مرنے کے لیے، شہادت کے لیے ہم تیار ہیں ملک کے لیے، اس قوم کے لیے۔ تو اس وجہ سے وہ ہمارا جذبہ بلند، وہ ہمارا سرمایہ ہیں، ہمیں گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں، تو ہم ان کے سہارے چلتے ہیں، وہ ہمارے۔
ہر دن اس طرح گزارا جاتا ہے کہ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے. دشمن ظاہر ہے دشمن ہے, دشمن تو کسی بھی وقت کہیں سے بھی وار کر سکتا ہے. بالکل, یہ ہم جب یونیفارم پہنتے ہیں تو یہ ہر دن کے لیے ہم شہادت کے لیے تیار ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک بات میں نے ادھر ضرور مینشن کرنی ہے کہ بہت سے ینگسٹرز آئی گیس جو دیکھ رہے ہوں گے, اور خاص طور پہ اگر ہم سپاہی صدام حسین سے ہی بات کر رہے ہیں, 23 اپریل 2019 میں یہ حادثہ ہوا, تو لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی بڑے پیس ٹائمز ہیں اور اس طرح وار تو نہیں ہے, 65 71 یہ ساری وارز کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہماری اور ان کی زندگیوں میں بہت فرق ہوتا ہے, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے چیلنجز ہیں, ہمارے کام ہیں, ہماری پڑھائیاں ہیں, ہم آگے جا رہے ہیں, لیکن ان کا ایک زندگی کا مقصد ہے, فوج کا ایک زندگی کا مقصد ہے, اور ان کے لیے ہمیشہ ریڈی رہنا, اس کو کہتے ہیں نا کہ ایور ریڈی رہنا, ایک معمول سی بات ہے, ایک ایوری ڈے کی بات ہے. مطلب وہ انتظار میں نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی حملہ ہوگا یا پھر ہمیں کچھ رسپونڈ کرنا ہوگا, وہ تیار بیٹھے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا صدام حسین صاحب, آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ ایک تو ہم نے ظاہر ہے ہم آج 65 کی جنگ کو یاد کر رہے ہیں پرائمریلی, لیکن اس کے بعد بھی ہم لٹرلی اس وقت بھی حالت جنگ میں ہیں, اور ہمارے اندرونی چیلنجز اتنے بڑھ گئے ہیں کیونکہ دشمن اب ہماری سرحدوں کے اندر موجود ہے, اور ہم اس دشمن سے نبرد آزما ہیں. اس کے لیے کوئی ڈیفرنٹ ٹریننگ ہوتی ہے, ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کیونکہ یہ دشمن بارڈر کے اس پار نہیں ہے, یہ بارڈر کے اس پار ہے. تو یہ دشمن جو ہمارا اندرونی جو ملک میں دشمن ہے, ہم اس کے لیے بھی یہ تیار ہیں ہم ہر وقت, اور ہمارے جو آنے والے نسلیں ہیں نا, یہ بھی اس ملک کے لیے, اور اس جو دشمن ہمارا اندرونی دشمن ہے اس کے جتنے بھی یہ ناپاک ارادے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے تیار ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی آئیں اور یہ اندرونی ملک میں یہ جو ہمارا دشمن ہے اس کو ختم کریں. یہ جب بارودی سرنگ پھٹتی ہے تو اس سے کیا چھرے ہوتے ہیں جو آنکھوں کو جس نے متاثر کیا, یا کیمیکل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ کیمیکل بھی ہوتا ہے, بارود اور چھرے ہوتے ہیں, اور خاص طور یہ جو پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں جو وہاں سے یہ پتھر نکلتے ہیں, اڑتے ہیں, ہاں, تو اس وجہ سے. اس کے بعد کتنے عرصے آپ زیر علاج رہے؟ تقریباً میں 1 سال تک ایک سال تک زیر علاج رہے. سلام ہے ان لوگوں کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپاہی صدام حسین جو اپنی ایک آنکھ گنوا بیٹھے ہیں, دوسری سے بھی بمشکل یہ دیکھ پاتے ہیں. بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا تھا کورم ایجنسی میں, جہاں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا, جہاں دشمن کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کا صفایا کر رہے تھے یہ لوگ, اور وہ دھماکے سے پھٹ گئی اور اس کے نتیجے میں یہ زخمی ہو گئے. لیکن آج بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی مشن پہ بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں.